بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت النار فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام فی دعاء الندبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ وآلہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول مشہور و معروف دعائے ندبہ کے چند ایک کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دعائے ندبہ وہ عظیم دعا ہے کہ جس کے بارے میں تاکید ہے کہ اسے خاص طور پر روز جمعہ تلاوت کیا جائے۔ ہماری معتبر اور پرانی بڑی کتب کے اندر اس دعا کا ذکر آیا ہے، جیسے کتاب مزار الکبیر، مصباح الزائر، اقبال الاعمار، سید ابن طاؤس کی دعاؤں کی کتاب، اور ہماری چوتھی بڑی کتاب بحار الانوار کے اندر بھی اس دعا کے حوالے سے علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے خصوصی ذکر کیا ہے۔ دعا کا نام ندبہ، اور ندبہ کا لفظی معنی ہے گریہ اور بکا کرنا، آہوزاری کرنا، کسی کی یاد میں رونا۔ اس دعا کا تعلق بالخصوص حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات گرامی سے، اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ 4 عیدوں پر اس دعا کا پڑھا جانا مستحب ہے۔ 2 عید یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید غدیر، اور چوتھا ہر روز جمعہ چاشت کے وقت اس دعا کو پڑھے جانے کے استحباب کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود۔ آپ کی خدمت میں خود دعا کے اندر کیا ہے، اسی لیے کہ یہ ایک اہم زاویہ ہے کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور خاص طور پر وہ دعائیں جو معثورہ ہیں یعنی منقولہ ہیں ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو زیادہ تر ہمیں ان کا ترجمہ پتہ نہیں۔ مناسب بھی یہی ہے اور بہتر بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس دعا کو انسان پڑھے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دعا جو ہم مانگ رہے ہیں، یہ دعا جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس دعا میں ہم پروردگار عالم سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ اس سے دعا کی طرف اور توجہ اور رغبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا ارادہ یہ کیا گیا ہے کہ اس دعا جس کا خاص ربط ہے، تعلق ہے ہمارے مولا حضرت حجت سے، اس دعا کے اندر استعمال ہونے والے کلمات اور جو مطالب اس دعا کے اندر پیش کیے گئے ہیں، انہیں اختصاراً آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ دعا یعنی مانگنا، تو سب سے پہلے تو اس دعا کے اندر ایک رخ ہے، وہ یہ کہ دعا مانگنے والا جو حضرت حجت کی یاد اور امام زمانہ کی جدائی کو محسوس کرتے ہوئے امام کی یاد میں جب اس دعا کو پڑھتا ہے تو وہ کیا جملے ادا کر رہا ہے۔ ابتداً جو جملے میں نے آپ کی خدمت میں پڑھے اس کا تعلق خدا کی حمد سے ہے۔ یہ طریقہ اہمیت کا عامل ہے کہ ہمیشہ جب بھی دعا مانگی جائے سب سے پہلے پروردگار عالم کی توصیف و تعریف کی جائے، پروردگار عالم کی حمد بیان کی جائے، اور اس کے بعد محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے۔ اس دعا میں ان 2 چیزوں کے بعد، حمد و ثنا کے بعد، دعا پڑھنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار تو نے اپنے مخلوق سے رابطے کے لیے اولیاء کا اہتمام کیا ہے، یعنی اولیاء کو وسیلہ ہونا ہے۔ اور یہاں پر اولیاء الہی سے مراد انبیاء ہیں، تو پروردگار عالم نے ان کے اسماء کو بھی ذکر کیا ہے، ان کے ناموں کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اے پروردگار جو تجھ سے وعدہ کیا ان سے پورا کیا، لہٰذا تو نے ان کے نام کو زندہ رکھا۔ دعا پڑھنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ان انبیاء سے تو نے فرشتوں کے ذریعے سے رابطہ برقرار رکھا۔
جیسے ختمی مرتبت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ان پر وحی نازل ہوتی تھی، اسی طرح انبیاء پر فرشتوں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے وحی کو نازل کیا اور انبیاء سے فرشتوں کے ذریعے سے رابطہ رکھا۔ پھر اس کے بعد ان انبیاء کی یعنی ان اولیاء کی فضیلت میں یہ کہا کہ پروردگار تو نے ان کو اپنا علم عطا کیا، یہ براہ راست تیری بارگاہ کے شاگرد بنے، اور ان کو ہی تو نے تمام تر مخلوقات کے لیے وسیلہ بنایا گیا۔ اگر کوئی خدا کی بارگاہ تک جانا چاہتا ہے تو اولیاء الہی کو وسیلہ بنائے۔ اور جب عموماً ان اولیاء کا ذکر ہوا تو پھر علی الخصوص جو بڑے بڑے نبی ہیں ان کا ذکر کیا، اور ابتدا کی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کا اس خصوصیت کے ساتھ، چونکہ اس کے اندر یہ زاویہ ہے کہ ہر نبی کا ذکر کیا ان کی اہم خصوصیت کے ساتھ، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خصائص میں سے ایک خصوصیت کو پروردگار عالم نے جس طرح سے ان کے ساتھ مختص کیا۔ یہ دعا مانگنے والا دعا کے اندر ان جملوں کو کہتا ہے کہ حضرت آدم کہ جو جنت کے مکی تھے، پھر اے پروردگار تم نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، اور ظاہر ہے کہ مطلوب تھی ہدایت اور مخلوقات کو خلق کرنا، یہ پروردگار عالم کی مشیت میں تھا۔ تو سب سے پہلا ولی، سب سے پہلا ہادی حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں پروردگار عالم نے زمین پر بھیجا۔ اس کے بعد اولو العزم پیغمبروں کا ذکر پروردگار عالم، جن کو خدا نے قرآن میں اولو العزم کہا ہے، اس دعا کے اندر دعا مانگنے والا یہ کہہ رہا کہ پروردگار اس کے بعد تم نے حضرت نوح علیہ السلام کہا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے لیے سب سے بڑا معجزہ یعنی آگ کو ٹھنڈا کر دینا، کہ آگ جو ہے وہ گلو گلزار۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی حضرت ہارون کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی یہ کہ اے پروردگار تو نے موسیٰ کو بھیجا، اور پھر حضرت موسیٰ کے سب سے بڑے معجزات میں سے وہ یہ کہ اے پروردگار تو نے وہ طور پر ان کے ساتھ درخت کے ذریعے سے کلام فرمایا، جس کی وجہ سے ہم حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر تو نے حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کا جانشین اور خلیفہ بنایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے کہ پروردگار تو نے حضرت عیسیٰ کو معجزات دے کر بھیجا، اور سب سے بڑا معجزہ یہ کہ پروردگار تو نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے خلق کیا، پیدا کیا۔ ان انبیاء کے تذکر کے بعد دعا کے اندر یہ جملے ہیں کہ اے پروردگار تو نے ان سب کے لیے الگ الگ شریعت کو چنا ہے تو نے، اور پھر یہ سلسلہ ہدایت تو نے جوڑا ختمی مرتبت کی ذات گرامی کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر عقیدے کا یہ جزء بھی ہے کہ یہ اس لیے بھی ایسا ہے، ہم جوڑا اس لیے بھی کیونکہ یہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، ہر وقت کوئی نہ کوئی ولی خدا اس زمین پہ ہونا ضروری ہے، لہٰذا تو نے اس زمین کو کبھی حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑا، اور اس سلسلے کو کمال عطا کیا، یعنی ہدایت کے سلسلے کو کمال عطا کیا ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ پیغمبر اکرم جو تمام انبیاء سے افضل، پھر ان کی خصوصیات کو بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ کوئی نبی ممکن ہے کہ ایک بستی کے لیے ہو، ایک شہر کے لیے ہو، ایک علاقے کے لیے ہو، لیکن ختمی مرتبت کی ذات گرامی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی آپ کو عالمین کے لیے بھیجا گیا۔ اور اس کے بعد ختمی مرتبت کی فوراً ایسی خصوصیت کا ذکر کیا کہ جن میں ان کا کوئی شریک نہیں، یہاں تک کہ انبیاء بھی، وہ ہے معراج، یعنی آپ کو پروردگار عالم نے معراج کروائی۔ اس کا ذکر بھی اسی دعا کے اندر ہے کہ پروردگار تو نے اپنے حبیب کو روح اور جسم سمیت تو نے معراج کروائی۔ پھر باقی انبیاء کو بھی تو نے علم دیا، لیکن ختمی مرتبت کے بارے میں قرآن کیا ہے؟ علمک ما لم تکن تعلم، آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے پروردگار عالم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔
پھر اس کے بعد ختمی مرتبت سے ایک وعدہ کہ اے حبیب ہم آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کریں، یعنی آپ کا دین ہر دین پر غلبہ رکھے گا۔ یہ وعدہ ختمی مرتبت کے ساتھ پروردگار عالم نے کیا، اور دعا مانگنے والا ان جملوں کو ادا کر رہا ہوتا کہ پروردگار تو نے یہ وعدہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد مرضی ختمی مرتبت کو ملوز نظر رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا، کیونکہ ختمی مرتبت یہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے۔ اور اس کے بعد کعبے کی فضیلت کی آیت جو قرآن کے اندر ہے وہ اس دعا کے اندر آتی ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمین۔ اس سرزمین کی تعریف ہے، اس حرم کی تعریف ہے، اس خانہ کعبہ کا ذکر جو قرآن کے اندر ہے وہ آیتوں کی صورت میں اس دعا کے اندر آتا ہے۔ اور ختمی مرتبت کے تذکرے کے بعد وہ 3 آیات جو مسلسل ہیں، ان آیات کا ذکر آتا ہے جو در حقیقت آل محمد علیہ السلام کے بارے میں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تو اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اے پروردگار تو نے قرآن یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کا ارادہ تو فقط یہ ہے کہ اے بیت تم سے ہر طرح کے رجس اور ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور آپ کو ایسے پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس کے بعد اے پروردگار تو نے قرآن میں یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت بھی تو نے قرآن کے اندر رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے در حقیقت اجر ختمی مرتبت قرار دیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو اور مودت کو اپنی کتاب قرآن مجید، یعنی یہ گویا ایک اقرار بھی ہے کہ جو ہم دعا کی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار تو نے اہل بیت کی محبت اور مودت کو اجر رسالت قرار دیا، اور تو نے قرآن میں کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی آئے اجرت، کہ میں تم سے کسی طرح کا کوئی سوال نہیں کرتا، اگر تم اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو میری اولاد سے محبت کرو، ان سے محبت، میرے اقربات سے محبت۔ وَقُلْتَ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، البتہ یہ جو محبت طلب کی گئی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آل رسول کے لیے فائدہ مند ہے یا رسول اللہ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا، نہیں، بلکہ اے پروردگار تو نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ رسول نے یہ کہا ما سألتکم، میں تم سے کوئی سوال ایسا نہیں کر رہا ہوں، فَهُوَ لَكُمْ، مگر یہ کہ یہ تمہارے ہی فائدہ، یہ تمہارا ہی فائدہ اس کے اندر مضمر ہے، تمہارا ہی فائدہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ پھر اے پروردگار تو نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَقُلْتَ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پھر تو نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے اجر رسالت نہیں مانگا گیا ہے سوائے اس کے کہ یہ ارادہ اس کے لیے جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، یعنی جس کو خدا، جس کا مطلوب خدا ہے، جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، جو پروردگار عالم کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہی راستہ ہے اہل بیت کی محبت اور مودت کہ جسے اجر رسالت قرار دیا گیا ہے۔ بس یہ اہل بیت ہی تیرا مقرر کردہ راستہ ہے۔ یہ دعا بہت اہم، اس جملہ آتا ہے فَكَانُوا هُمُ السَّبِيلَ إِلَيْهِ، یہ اہل بیت ہی تیرا مقرر کردہ راستہ ہے، وَالْمَسْلَكَ إِلَىٰ رِضْوَانِكَ، اور تیری خوشنودی کے حصول کا ذریعہ، یعنی ختمی مرتبت کے بعد اس دعا کے اندر رخ اہل بیت علیہ السلام کی جانب موڑا گیا کہ بعد رسول جو سبیل ہے، جو راستہ ہے، جو خدا کے بندگان ہیں، جن کے ذریعے سے اگر آپ کو خدا کی طرف جانا ہے تو وہ آل محمد علیہ السلام ہے کہ جن کی محبت کو بحکم قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک گفتگو جو ہے ایک حصے کی تمام ہوتی ہے، انشاءاللہ یہاں سے دوسرا حصہ اگلی گفتگو کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے مولا حضرت حجت کا قرب نصیب فرمائے، مولا کی زیارت نصیب فرمائے، اور اے پروردگار ہمیں اپنے مولا کے اعوان اور انصار خاص میں شمار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔